الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ماوراء النہر یعنی سینٹرل ایشیا کے افق پر طلوع ہونے والی انتہائی شاندار اور بے مثل و بے مثال ہستی، صاحب سنن دارمی، جنہوں نے اپنے عہد میں حدیث کے باب میں وہ خدمات انجام دیں جنہیں شیخ المسلمین فی الحدیث اور امام اہل زمانہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں چلیں گے۔ یعنی مقام و مرتبہ ایسا صاحب کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام و سید کے لقب سے موسوم کیا کرتے تھے، اور ذرا سوچیے رفتوں کا کیا عالم کہ ائمہ سیاہ ستہ جن کے تلامذہ میں، ان کے اسٹوڈنٹس میں کھڑے تھے، جن کا فیضان خاص طور پر حدیث کے باب میں رہتی دنیا تک جاری رہے گا، اور دنیا جنہیں انتہائی ادب سے الامام الحافظ ابو محمد عبداللہ عبد الرحمن الدارمی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، جن کا شمار دوسری صدی ہجری کے آخر اور تیسری صدی ہجری کے آغاز سے تعلق رکھنے والے ممتاز ترین محدثین میں ہوتا ہے، امام دارمی علیہ رحمہ کو قدرت نے غیر معمولی حفظ و ضبط کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ ارباب سیر اور ائمہ حق نے ان کی جلالت، قدر اور عظمت کا برملا یعنی کھل کر اعتراف کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ احادیث کی معرفت و تمیز میں بہت زیادہ مشہور تھے، روایت کی طرح درایت میں بھی ان کا مقام بہت بلند تھا، اور روایت اور درایت میں ان کی واقفیت غیر معمولی اور نظر بہت زیادہ وسیع بھی تھی اور بہت زیادہ گہری بھی تھی، یعنی انتہائی گہرائی کے ساتھ اور گیرائی کے ساتھ احادیث کو جانچا کرتے تھے۔ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین صرف جلیل القدر محدث ہی نہ تھے، بلکہ دوسرے علوم اسلامی میں بھی انہیں کامل دستگاہ حاصل تھی، یعنی فقہ و تفسیر میں بھی وہ یگانہ روزگار تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو محمد عبداللہ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کو با کمال مفسر اور عظیم فقیہ سمجھتے ہیں۔ ان فنون میں ان کی تصنیفات ملتی ہیں، اور فقہ میں ان کے مجتہدانہ کمالات کا ثبوت ناظرین ان کی سنن سے ملتا ہے۔ حکمت و دانائی اور عقل و فراست سے بھی خاص طور پر بہرور تھے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی وہ نہایت عاقل و فاضل شخص تھے۔ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک بلند پایا محدث، مفسر، فقیہ، صاحب عقل و دانش اور صاحب بصیرت و فراست تھے ناظرین، وہاں آپ بہت بڑے عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے اور صاحب ریاضت بھی تھے، یعنی ہمتاً عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے، اور ورع اور تقوی کے اعتبار سے بہت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ ارباب سیر نے اس بات کا برملا اعتراف بھی کیا، اور ناظرین ذہن میں رکھیے بات، یہ ہو نہیں سکتا صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے اپنے دین کا کام لے اور وہ ورع اور تقوی کے اندر اس پیڈسٹل پہ نہ کھڑا ہو جس پیڈسٹل کو جو ہے وہ چھونے کے بعد وہ پھر اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لیتا ہے۔ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین کا سب سے بڑا یعنی جو علمی کارنامہ ہے وہ ظاہر ہے حدیث و سنت کی مدافعت بنیادی طور پہ ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی توحید و سنت کی اشاعت اور اس کی حمایت اور مدافعت میں بسر کر دی۔ آپ نے مخالفین حدیث کا مقابلہ کر کے ان کا جو زور تھا وہ مکمل طور پہ توڑا، اور احادیث کے متعلق جو شکوک و شبہات اور اعتراضات تھے ناظرین اس کا کھل کے آپ نے جواب دیا، اور کذب اور دروغ کی آمیزش جتنی بھی آمیزش ہوا کرتی تھی ناظرین اس کو پاک کر کے عوام و خواص کے سب کے دلوں میں ان کی عظمت اور اہمیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو باقاعدہ آپ نے معجزن کر دیا۔ اس طرح مختلف طریقوں سے انہوں نے علم حدیث کے آثار کو فروغ بخشا۔ حافظ ابو العجاج رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے
خاکسان وطن سمرقند میں حدیث و سنت کا بول بالا کر کے لوگوں کو اس جانب باقاعدہ مائل کیا اور مخالفین حدیث کا قلع کما کیا۔ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے دستور کے مطابق حدیث کی طلب و تکمیل کے لیے بغداد، شام، مصر، عراق، خراسان اور مکہ اور مدینہ پاک کا باقاعدہ سفر کیا۔ یعنی آپ سوچئے صاحب، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن اگر آپ 1000 برس پہلے چلے جائیے، ذرا سوچئے صاحب کہ ٹریولنگ کی وہ سہولیات نہیں تھیں، لیکن یہ ذوق و شوق ہی صرف نہ تھا بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ سلیکشن تھی کہ کتنی ہی تکالیفیں اور پریشانیاں آ جایا کرتی تھیں، لیکن جو مشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کاندھوں پر رکھا تھا یا آپ کی طرح کی شخصیات کے کاندھوں پر رکھا تھا، آپ اس کو باقاعدہ صرف نبھاتے نہیں تھے بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھ کے اس کو باقاعدہ نبھایا کرتے تھے۔ حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جتنے بھی مورخین ناظرین، انہوں نے ان کے سفر و رحلت کی کثرت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو حدیث کے لیے بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے۔ بعض علماء رجال نے لکھا ہے کہ طلب حدیث کے لیے آپ نے سفر کیا اور ملکوں کی باقاعدہ خاک چھانی۔ یعنی یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور تحصیل علم کے لیے سے بہت زیادہ وقت صرف بھی کیا۔ قرآن و سنت کی محبت کی جو قندیلیں تھیں وہ آپ کے دل میں روشن تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک زبردست عالم کی حیثیت سے، ایک ممتاز محدث کی حیثیت سے، ایک ممتاز فقی کی حیثیت سے اور ایک مدبر کی حیثیت سے امت کو ایک تحفے کی صورت میں عطا فرمایا۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب یہ بتائیے، حضرت امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ظاہر ہے مطلب جلیل القدر شخصیت۔ پہلے تو ان کا ایک انٹروڈکشن جو ہے سینوپسس کی صورت میں ذرا دیجیے لوگوں کو، آپ کے جو القابات ہیں ان کے بارے میں بتائیے، پھر جو ابتدائی آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے اور تربیت کے جن مراحل سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارا وہ ذرا بتائیے، اور پھر خاص طور پہ جو میں نے اسفار کا ذکر کیا، بڑا مشکل ترین کام صاحب، لیکن آپ نے کئی ملکوں کے اسفار کیے صرف اور صرف حدیث رسول کے لیے، بتائیے ذرا۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا علم والے اور بے علم، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام کے دامن میں ایسی ہستیوں کو رکھا ہے جو علم کا پیکر تھے، اور علم کے ساتھ ساتھ پھر عمل کا، اخلاص کا، تقوی کا پیکر تھے، اور انہی کے دم قدم سے اللہ رب العزت نے علوم کو زندہ رکھا، علوم کو بلکہ پیدا فرمایا، پھر علوم کو زندہ رکھا، علوم کی ترویج و اشاعت کا اہتمام فرمایا، اور اسی علم کے ذریعے سے ہی پھر دین کی حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ہستیاں ہمارے لیے لائق احترام بھی ہیں، لائق تقلید بھی ہیں، اور ان کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر علم کی طلب اور جستجو پیدا ہو، اور ہم ان کی خدمات کے معترف بھی ہوں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی۔ حضرت امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی سمرقندی تمیمی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو زمانہ ولادت ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ہجری سن کے اعتبار سے 181 ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، یعنی دوسری صدی کا آخر ہے، اور آپ اپنی ولادت کے بارے میں خود ہی فرماتے ہیں کہ میری ولادت اس سال ہوئی جس سال حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ کی ولادت مبارکہ ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دنیا میں تشریف لانے سے بھی 13 سال قبل کی ہے۔ ٹھیک، تو اس اعتبار سے جو آپ کا زمانہ ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلکہ سیاہ ستہ کے جتنے مؤلفین ہیں، محدثین ہیں، ان تمام سے پہلے کا ہے، اور بلکہ وہ سیاہ ستہ کے تمام مؤلفین اور محدثین بالواسطہ اور بلا واسطہ امام الدارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بنتے ہیں۔ بڑی بات ہے، تو یہ اتنی بڑی ہستی ہیں۔ واہ۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات یہاں ضمناً عرض کر دیتا ہوں 2 جملوں میں، کہ دیکھیے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے بعد جب آپ علوم کی ترویج و ارشاد کو دیکھتے ہیں، اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو پھر فقہ، علم الفقہ کی تدوین وہ مقدم ہے، اور علم الحدیث کے باب میں جو کام ہوا اس کی تدوین کا، اسماء الرجال کا، وہ بعد میں ہوا۔ ٹھیک ہے، سوال پیدا ہوتا ہے بھی کیوں؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ حدیث
تو موجود تھی، محفوظ تھی صحابہ کرام کے سینوں میں، پھر تابعین کے سینوں میں، ان کے دلوں میں، ان کی یادداشت میں. ٹھیک ہے. اس لیے اولاً اس کو جمع کرنے اور مدون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. تو پہلی ضرورت یہی تھی کہ ان احادیث سے استدلال کیا جائے اور عقائد اور احکام کے جو مسائل ہیں ان کو اخذ کیا جائے. اور جب وہ کام ہو گیا اور بعد میں صحابہ کرام پردہ فرما گئے، پھر تابعین بھی پردہ فرماتے چلے گئے، تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ جو احادیث کا ذخیرہ ہے ان کو بھی کتابی شکل میں جمع کیا جائے. اور یہی بات بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں جی بعد میں جمع ہوئیں تو لائق اعتبار کیسے ہو گئیں. تو وہ پہلے حافظے اور یادداشت کی بنیاد پہ سینہ بسینہ محفوظ تھیں، موجود تھیں، اور پھر مدون کیا گیا، کتابوں میں لکھا گیا. تو امام الدارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے زمانہ مبارک کے اندر شیخ المسلمین فی الحدیث کے لقب سے معروف ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے زمانے کے لوگوں نے یہ لقب جب دیا اور تسلیم کیا، اعتراف کیا، تو یہ اعتراف اس بات کا اظہار ہے کہ آپ حدیث کے باب کے اندر کتنے بڑے مقام اور مرتبے پر فائز تھے. اور یہ ٹائٹل کو چھوٹا ٹائٹل نہیں، شیخ المسلمین فی الحدیث یقیناً بہت بڑی بات ہے. یعنی تمام مسلمین کے شیخ کہلائے حدیث کے باب میں. اور حدیث کے باب میں اتنا بڑا آپ کا رتبہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ کی کتاب اور حدیث کے باب میں جو آپ کی خدمات ہیں، حدیث کی چھان بین کے باب میں بھی، جس کا آپ نے بھی تذکرہ فرمایا آغاز میں، اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کی جو حدیث کے باب میں خدمات ہیں، اور خاص طور پر آپ کی جو کتاب ہے سنن الدارمی، اس کو آپ کسی طور پر بھی صحاح ستہ سے نیچے نہیں رکھ سکتے. بلکہ ہمارے بہت سارے محدثین نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کی اہمیت، افادیت، اس کی فضیلت، اس کی ثقافت کو بیان کیا اور اس کو تسلیم کیا. یعنی اگر بمانی دوسری اگر بات کو یوں سمجھیں کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے توسط سے سیاہ ستہ کے لکھنے والے جو ہیں وہ اس مقام تک پہنچے، یعنی ان اساتذہ میں آپ شامل ہیں نا. بالکل، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیاہ ستہ جو امت کے اندر عرف کے اعتبار سے معروف ہو گئیں اور مسلم ہو گئیں، آخر یہ کتابیں بھی تو کہیں سے پیدا ہوئی ہیں. بالکل صحیح. اور یہ محدثین بھی کہیں سے فیضیاب ہوئے ہیں. بالکل صحیح. تو جن سے فیضیاب ہوئے ان میں امام الدارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا، پھر بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے. یہ چھوٹی سی بات ایک عرض کرتا ہوں. بنو تمیم سے بنو دارم، یہ ایک اس کی شاخ تھی بنو تمیم کی، اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے. تو اس اعتبار سے آپ عربی النسل ہیں. مگر یہ کہ سمرقند اور بخارا کے اندر، اور پھر آپ نے جتنے سفر فرمائے مصر کے، شام کے، مکہ اور مدینہ حرمین شریفین کے، تو آپ کو رحال اس لقب سے آپ کو پکارا گیا. رحال کا مطلب ہے بہت زیادہ سفر کرنے والے. اور آج تو آپ اور میں اور ہمارے ہاں سفر ہوتے ہیں مال کی تلاش میں یا پاسپورٹ کا ویٹیج بڑھانے کے لیے، مگر یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سفر کیے علم حدیث کی تلاش میں، جستجو میں، اور اس کی ویریفیکیشن اور ثقافت. اچھا، اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں. بڑا امیزنگ ہے. ابھی چونکہ محدثین کا ایک سلسلہ چل رہا ہے ہمارے پروگرام میں اور ہم کنٹینیوسلی بات کر رہے ہیں اس پہ. ہم نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ہوا. اب ظاہر ہے آج امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ہے. امیزنگلی مطلب ان کا گول، ان کا ٹارگٹ، ان کی سوچ، ان کا ویژن کچھ اور ہی تھا، بالکل کچھ اور تھا. مطلب وہ اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے یہ علامہ صاحب کے ایک یعنی پودے کا بیج لگانے والا کون ہے، اس بیج کی ترائی کرنے والا کون ہے، اس کو جو ہے جب کوپل پھوٹتی ہے تو اس کو حوادث زمانہ سے بچانے والا کون ہے، پھر اس کو پودا بنانے والا کون ہے، پھر پودے کو جو ہے تناور درخت میں تبدیل کرنے والا کون ہے، پھر اس کے ثمرات کی محافظت کرنے والا کون ہے. اساتذہ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کسی بھی شخصیت میں. تو آپ کے شیوخ و اساتذہ ذرا یہ بتائیے. پھر وہی بات ہے کہ جو ٹرانسمٹ ہوتا ہے جب یہ علم، تو کن کو دیا جا رہا ہے، وہ مطلب وہ پیالہ، وہ کیپیبلٹی وہاں ہے کہ نہیں. تو اسٹوڈنٹس کون ہیں، ذرا یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اب جو ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ ان کی نسبت جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ انہوں نے سفر بہت زیادہ کیے ہیں علم حدیث کے اعتبار سے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے ذہن میں ضرور رہنی چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرے، سہل اللہ لہ بہ
طریق الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا یہ سفر جو تھا علم حدیث کے لیے تھا، یعنی اگر یہ گئے ہیں 114 اساتذہ کرام کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے، 114 اساتذہ کرام کے پاس، اور انہوں نے مختلف ممالک کا سفر کیا، عرب سے نکل کے عجم تک اگر آئے ہیں تو مقصد فقط ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو میں سن لوں، اسے لے لوں، اس کو پرکھ لوں، اور پرکھنے کے بعد آگے لوگوں تک پہنچا دوں۔ یعنی کوئی دنیا داری نہیں، کوئی نمود و نمائش نہیں، کوئی ایکسپوجر نہیں، کچھ نہیں، للہیت، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو لینے کے لیے۔ اگرچہ آپ کا دیگر تعارف بھی ہے کہ آپ محدث کے ساتھ مفسر بھی ہوئے، دیگر علوم و فنون میں بھی آپ نے بات کی ہے، لیکن جو خاص آپ کا تعارف بن گیا ہے وہ یہی بنا ہے کہ آپ علم حدیث کے اعتبار سے سفر کرنے والے ہیں، لوگوں سے حدیث لینے والے ہیں، اور یہاں سے لینے کے بعد لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ یعنی فن حدیث کا رنگ آپ پر غالب ہے، فن حدیث کا رنگ جو ہے وہ آپ پر غالب نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم ایک چیز اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کی انسپریشن کہاں سے، آپ نے یہ لیا کہاں سے کہ میں اتنا سفر کروں، اتنی دور جاؤں اور حدیث لے کر کے آؤں۔ تو یہ فقط آپ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک پوری جماعت ہے کہ جو حدیث کے لیے باقاعدہ سفر کرتی ہے، جن میں ایک ذکر کر دیتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کی شان یہ کہ آپ ایک مہینہ مسافت طے کرتے تھے فقط ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ اللہ، آپ کے علم میں اگر یہ بات آ جاتی کہ کسی شخص کے پاس حدیث ہے تو آپ سفر کر کے جاتے ہیں۔ وہ دور کیا ہے کہ لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کو سنا اور سننے کے بعد چلے گئے۔ اب ان کے بارے میں علم ہوا کہ ان کے پاس حضور کی حدیث ہے، اور اس حدیث کی تصدیق کے لیے کہ کیا واقعی حضور کی حدیث ہے بھی یا نہیں، ہم تک پہنچی یہ بات، تو وہاں سے وہ تصدیق کرنے کے لیے ایک مہینے کا سفر کرتے تھے، اور انہیں کوئی باقاعدہ پیمنٹ نہیں کی جاتی تھی، انہیں باقاعدہ کوئی اسباب نہیں دیے جاتے، بلکہ اپنا ذوق و شوق ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام احادیث کو، حضور کی ساری سنتوں کو امت کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے باقی رکھا ہوا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا بھی طریقہ بلا شبہ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت دیکھیں، جابر عبداللہ کی روایت ہے، یعنی یہ جو محدثین نے حدیث کو لینے کے لیے سفر کیا ہے، تو اگر پیچھے آپ یہ دیکھتے ہیں تو یہ سارا کا سارا معاملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا میں نظر آتا ہے کہ وہ علم حدیث کے لیے اتنا سفر کر رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ اس راستے پر چلیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے کو آسان فرما دے گا، اور جنت تقسیم کرنے والے مصطفیٰ جانب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگوں تک پہنچائیں گے تو حضور بھی خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب اگر راضی تو اللہ راضی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا انعام جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ آپ کے تلامذہ میں سب سے بڑی تعداد تو ان محدثین کی ہے جو سیاستہ کے مصنف ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ امام بخاری جن سے حدیث لے رہے ہیں تو آپ بتائیں ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ امام بخاری جن کے اسٹوڈنٹ ہوں، امام مسلم جن کے اسٹوڈنٹ ہوں، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور دلچسپ بات یہ کہ فقط یہ نہیں کہ حدیث لے لیے، اچھا بہت سارے علم ہوتے ہیں جو ہم لیتے ہیں کتاب میں نہیں لکھتے۔ امام مسلم اور امام بخاری سیاستہ کے مصنفین ہوئے جو آپ سے حدیث لے رہے ہیں اور اپنی روایات کے اندر اس کو نقل بھی کر رہے ہیں، آپ کی مرویات کہہ کے کہ امام دارمی نے یہ حدیث بیان کی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے آپ کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا آپ کو مقام عطا فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ 40 شاگرد آپ کے وہ ہیں کہ جنہیں آگے علم حدیث سے باقاعدہ کام کیا۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے یہ تو اس کی ڈیٹیلنگ اگر ہم اس پہ جاتے ہیں تو یہ سیلف ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ ایک ایک شخصیت کے بارے میں بات کریں، لیکن آئیے ذرا اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی شخصیت کے لیے، اور میں بڑا فرم بلیور ہوں کہ خاص طور پہ جب آپ دین کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج پرابلم کیا ہے صاحب، جو مے بی آئی ایم رانگ، مجھے میری تصحیح کیجیے گا، مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ زبان تک صرف جو ہے نا یہ ہمارے الفاظ رہ گئے ہیں، وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، وہ دل سے نکلنے والی بات جو ہے وہ اب نہیں رہی ہے، وہ صرف زبان تک بات رہ گئی ہے، کیونکہ کردار جو ہے ریفلیکٹ نہیں کرتا آپ کی باتوں سے۔ یہاں جو شخصیات ہم پڑھتے ہیں ان کے سیرت و خصائص کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ان کی تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں، تو انٹائر ڈفرینٹ ایک شخصیت نظر آتی ہے کہ جو اندر ہے وہ جو باطن ہے وہ ظاہر ہے۔ ایک تو اس پہ بات کیجیے۔ دوسرا، درس و تدریس کے حوالے سے، یعنی اس کے ذریعے سے جس طرح سے آپ نے امت کی اصلاح کی اور احوال امت پہ خاص طور پہ آپ نے کام کیا، اور پھر بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ڈیلیور کرنا، ایک ہوتا ہے ریسیو کرنا، پرسیو کرنا۔ امت نے پرسیو کیا، وہی بات کہ سنک تھا اندر باہر کا معاملہ۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ ایک تو ہم بڑا آدمی اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہو اور جو دنیاوی تعلقات بہت زیادہ رکھتا ہو، ہماری نظروں میں یہ بڑا آدمی ہوتا ہے۔ اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے پاس علم آتا ہے تو اللہ ماشاءاللہ چند افراد کے علاوہ اکثریت ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ نفل اور مستحب ہے، ہم سب سے پہلے اس کو چھوڑتے ہیں، اور بعد میں پھر ہم جو ہے وہ دیگر امور کو اختیار کرتے ہیں، اور پھر ہمارا جو رویہ رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان محدثین کو دیکھیں یا جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو دیکھیں
تو ان کے نزدیک بڑا آدمی پہلے تو وہ ہوتا ہے، یا اگر ہم دیکھیں نا کہ شریعت کا معیار انہوں نے جو بنایا تھا، جو ان کے نزدیک شریعت کا معیار تھا کہ بڑا آدمی کون ہے، تو بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو دولت تقویٰ سے متصف ہو اور جس کے تعلقات اللہ اور رسول سے بنے ہوئے ہوں، یعنی کریکٹر بنیادی طور جی۔ اور پھر یہ تعلقات بنانے کے لیے وہ تقویٰ کو اختیار کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے، جب تک اس علم پر ہم A to Z عمل نہیں کریں گے تب تک اللہ کی بارگاہ میں ہمارے تعلقات نہیں بن سکتے، تب تک ہم تقویٰ کے اعلیٰ درجے پہ نہیں جا سکتے، اور اس وقت تک ہمارا لوگوں کے سامنے بڑا پن نظر نہیں آ سکتا۔ یعنی کتنا بڑا ڈفرنس ہے، قطع کلام کی معذرت، آپ کی بات سے میرے ذہن میں آگے بات کہ آج تعلقات کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کا کسی منسٹر سے یا کسی ہائی اپ میں سے جو ہے وہ تعلق ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس بندے کی PR بہت اچھی ہے، بڑا تعلقات والا آدمی ہے، لیکن وہاں معیار کیا ہے؟ جس کا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہے، وہاں معیار یہ تھا۔ اور یہ تعلق وہ ہے کہ جو دائمی طور پر رہنے والا ہے۔ ہمارے یہاں پہ دنیاوی جو ہے نا وہ مناصب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، جیسے ہی منصب ختم سارا عہدہ وغیرہ ختم، لیکن یہ وہ لوگ تھے۔ اچھا، پھر ایک ہوتا ہے تقوی اختیار کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ تقوی کو اپنا اوڑھنا بچھونا اس انداز سے بنانا کہ وہ تقوی لوگوں کے لیے مثال بن جائے۔ جیسا کہ آپ کے بارے میں ابو منصور شیرازی فرماتے ہیں کہ امام دارمی کی جو ذات ہے یہ زہد و تقوی اور دیانت و عبادت میں لوگوں کے لیے ضرب المثل تھی۔ واہ! یعنی ایک طرف اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم سخاوت کا ذکر کرتے ہیں نا تو فوراً حاتم طیز کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ ادھر یہ معاملہ یہ تھا کہ آپ کے دور کے اندر جب ہم تقوی و پرہیزگاری کا ذکر کریں تو امام دارمی کی طرف توجہ جاتی تھی کہ یہ ہمارے لیے امام دارمی ایک رول ماڈل ہیں کہ ان کے جیسا تقوی ہونا یعنی چاہیے، سمبولک تھی آپ کی شخصیت۔ ایسا ہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے عثمان بن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ان کی عصمت اور پاکیزگی نفس کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے نا، امام دارمی اس بیان سے بھی بڑھ کر تقوی و پرہیزگاری رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس تقوی پرہیزگاری کا اگر ہم ایک عالم دیکھیں، صرف ایک سمبل دیکھیں نا، ایک سائن، تو ایک مرتبہ آپ کو خلیفہ وقت نے عہدہ پیش کیا کہ آپ قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہوں، تو ہمارے یہاں پہ منصب کی طلب بھی بہت ہے کہ جیسے ہی منصب ملتا ہے تو وہ منصب پہ بھی فائز ہوں گے اور اس منصب کے جو مفادات ہیں دنیاوی وہ بھی حاصل کریں گے۔ کہاں گئے جی وہ منصب کی نظر ہو گئے، جی منصب کے ہو گئے رہ گئے۔ لیکن امام دارمی کا تقوی آپ دیکھیں، امام دارمی کو جب یہ منصب دیا گیا نا تو پہلے تو خلیفہ وقت نے زبردستی دیا، منع کرتے رہے کہ نہیں مجھے ہی نہیں چاہیے، لیکن جب بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ اس منصب پر فائز ہوئے۔ لیکن یقینی سی بات ہے کہ جب آپ اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس میں سکون نہیں ملتا، تو امام دارمی نے صرف ایک فیصلہ کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا اس منصب کو اور درس و تدریس کی طرف راغب ہوئے۔ اب جب درس و تدریس کی طرف راغب ہوئے تو وہاں پہ بھی درس و تدریس کا جو حق ہے نا وہ ادا کیا ہے۔ یعنی درس و تدریس کا حق یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ سکھانے کے لیے بیٹھے نا تو پہلے اس جو سکھا رہے ہیں پہلے اس کے اندر کمانڈ حاصل کر لیں، اور پھر جب آپ سامنے والے کو سکھائیں تو اس کی صلاحیت کو دیکھ کر اس تک علم کو کامل طور پہ پہنچائیں اور شاگردوں کو ایسے تیار کریں جو وقت کا تقاضا ہو، اور وقت کے تقاضے کے مطابق آپ شاگردوں کو تیار کریں۔ اب اگر ہم امام دارمی کے وقت کو دیکھتے ہیں نا تو اس وقت بدعات بہت زیادہ رائج ہوئی تھی، اور اب وقت کا تقاضا یہ تھا کہ ان بدعات کے مقابلے میں سنت کا جو ہے وہ بول بالا ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا بول بالا ہونا چاہیے۔ اور آپ کے سامنے یہ حدیث بھی تھی کہ اگر کسی نے ایسے دور میں کہ جس وقت سنت مردہ ہو جائے اس وقت سنت کو زندہ کیا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو یہ حدیثیں جب آپ کے سامنے موجود تھیں تو آپ نے اس مشن پر باقاعدہ کام کیا، اور جیسے کہ ابھی حضرت نے ذکر کیا کہ 40 تو آپ کے شاگرد ایسے تھے جو محدثین تھے جنہوں نے حدیثوں پہ کام کیا، تو آپ نے ایسے زبردست شاگرد تیار کیے کہ جنہوں نے باقاعدہ آگے جا کر حدیثوں پہ کام کیا۔ خود آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کے دلوں میں قرآن و سنت کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے انتہا درجے کی کوشش کی۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ قال اللہ قال الرسول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، جب بھی کوئی بات کرتے تو قال اللہ، جب بھی کوئی بات کرتے قال الرسول، دلیل کے طور پہ یہ بیان کرتے کہ اللہ نے ایسا فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ جب آپ کا یہ انداز ہوا تو اس دور کے اندر پھر لوگوں کے درمیان آپ کا ایک شہرہ ہوا کہ یہ وہ امام ہیں کہ جو اس دور میں قرآن و حدیث کی محبت لوگوں کے دلوں میں پہنچاتے ہیں، تو لوگ جھوک در جھوک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے اکتساب فیض کی۔ بالکل امام دارمی علیہ رحمہ کا سنن دارمی کے حوالے سے جو عظیم ترین کارنامہ ہے، مفتی صاحب ذرا اس پہ کلام کیجیے۔ ہاں دیکھیے، بہت اچھی آپ نے خوبصورت بات کی کہ یہ جو ہمارے ائمہ اور اکابرین گزرے، انہوں نے علم کے باب میں جتنی خدمات سر انجام دیں اسی قدر انہوں نے افراد سازی پر بھی خصوصی توجہ سر یہ بڑی عام ترین بات ہے، اور اپنے ایسے
شاگرد پیدا کیے اور ان پر محنت کی کہ جنہوں نے پھر آگے چل کر تو علم کے پیغام کو اس کا علم بلند کیا اور اس کی ترویج اور اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ امام الدارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے یوں تو بہت سارے کارنامے ہیں اور آپ کی کتب بھی کثیر ہیں، فقہ کے باب میں بھی ہیں، حدیث کے باب میں بھی، مگر سب سے معروف کتاب آپ کی جس کا آپ نے سوال میں تذکرہ فرمایا وہ ہے سنن الدارمی۔ اچھا، لفظ سنن کو پہلے لے لیجئے۔ سنن یہ سنت کی جمع ہے، سنن، اور یہ حدیث کی کتابوں کو جب ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں تو حدیث کی کتابیں اپنے اسلوب کے اعتبار سے مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، یعنی ہر ایک کا طریقہ اور اسلوب مختلف ہوتا ہے، جدا جدا ہوتا ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو الجامع الصحیح کہا کہ انہوں نے سند کے اعتبار سے صحیح سند والی روایات کو جمع کرنے کا اہتمام کیا، اور الجامع اس اعتبار سے کہ انہوں نے تمام موضوعات سے متعلق یعنی عقائد بھی، فقہ بھی، اخلاق بھی، آداب بھی، سیرت بھی، تاریخ بھی، سب کو لیا، تو اس لیے اس کو الجامع کہا جاتا ہے۔ مگر سنن حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے حدیث کو جمع کرنے کے جو ابواب کی ترتیب ہے وہ اس طرح رکھی جس طرح فقہ کے ابواب کی ترتیب ہوتی ہے۔ فقہ کی مثلا فقہ جب بھی کوئی کتاب ہوگی فقہ کی تو فقہ کے احکام سب سے پہلے طہارت سے شروع ہوتے ہیں، اس میں وضو ہے، غسل ہے، طہارت کے احکام ہیں، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، اور جب عبادات کا تذکرہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر معاملات کا تذکرہ کریں گے، معاملات میں پھر نکاح اور طلاق کا تذکرہ ہوگا، پھر بیع کا تذکرہ ہوگا۔ تو گویا کہ فقہی کتب کی ایک اپنی ترتیب ہوتی ہے، ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سنن کہا جاتا ہے کہ اسی ترتیب کے سنن حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے حدیثیں جمع کی مگر ابواب اور فصول کی ترتیب ایسے رکھی جیسے فقہ کی کتب کی ترتیب ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا تعلق عملی احکام سے ہوتا ہے فقہ کا، تو لہٰذا عملی زندگی سے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں گویا ان محدثین نے یہ اہتمام کیا کہ حدیثوں کو اس ترتیب کے مطابق جمع کریں تاکہ لوگ اپنی عملی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے اعتبار سے جب سٹڈی کرنا چاہیں تو پھر احادیث کو اس ترتیب سے پڑھتے چلیں۔ یعنی مثال کے طور پہ مجھے طہارت کے حوالے سے کوئی حدیث مبارکہ پڑھنی ہے تو میں سنن دارمی کھولوں گا اور طہارت کے چیپٹر میں یعنی جو بھی اس باب کا نام ہوگا اس چیپٹر میں جاؤں گا، وہاں سے ریلیٹڈ جو حدیث ہیں وہ مجھے مل جائیں۔ ایسے ہی پھر نماز ہے، پھر عبادات، جملہ احکام، تو اس اعتبار سے تو ان حدیث کی کتب کو سنن کہا جاتا ہے۔ تو امام الدارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث کا مجموعہ ترتیب دیا وہ بھی السنن ہے، تو اس اعتبار سے اچھا اس کے اندر 35 فصلیں ہیں۔ اچھا 35 فصلوں سے فصلیں ہیں، فصلیں سے مراد سیکشن ہیں، اس کے سیکشن ہیں، اور پھر انہوں نے ہر سیکشن کے نیچے جو ابواب قائم کیے، چیپٹرز قائم کیے، تو اس کی تعداد بنتی ہے 1408۔ اب 1408 ابواب اگر قائم کی ہیں تو اس کا مطلب ہے اتنی قسم کی مسائل پر، موضوعات پر آپ نے احادیث، اللہ اکبر، کیا امیزنگ، 1408 موضوعات سے متعلق آپ نے احادیث کو جمع کیا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا جو کام ہے وہ نہایت گراں قدر ہے، اور ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے دین اور ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا سرچشمہ ہے۔ حفظ و ضبط اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا اس پہ ذرا سا بات کیجئے، وہ کیا امیزنگ ہے۔ دوسرا فقہ و تفسیر میں خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیا، یعنی ابھی تک تو احادیث کی بات ہوئی، اس پہ بات کریں، اور فضل و امامت ظاہر ہے کیا ہی بات ہے، بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے حوالے سے جو خدمات داری کہ ان میں حفظ کا بڑا عمل و دخل ہے۔ حفظ سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرنا، تو حافظ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کی محافظت فرمانے والا ہے۔ قرآن نے کہا نا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لیکن ہمارے یہاں چونکہ قرآن پاک زبانی یاد کرنے والے کو حافظ کہہ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے علم حدیث کی اصطلاح میں وہ لوگ کہ جنہیں 1,00,000 احادیث صحیحہ یاد ہو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ حافظ الحدیث ہے۔ 1,00,000 احادیث صحیحہ
یاد ہو ان کو حافظ کہا جاتا ہے. اس میں صحیح متن اور پھر سند اور سارا میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ اس میں. یعنی جو حافظ الحدیث کے ٹائٹلز ہیں نا ان میں کہا جاتا ہے کہ ایک وہ شخص وہ طالب علم کہ جو علم حدیث میں رغبت اور شوق رکھتا ہو اسے بھی حافظ الحدیث کہہ دیے جاتے ہیں کہ حدیث کو حفظ کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوا ہے. دوسرا یہ کہ جو محدث ہو استاد کامل ہو اسی طریقے سے شیخ الحدیث ہو امام الحدیث ہو ان کو بھی حافظ الحدیث کہہ دیا جاتا ہے. لیکن محدثین کا طبقہ اس کو حافظ الحدیث کہتا ہے کہ جسے 1,00,000 حدیث یاد ہو. 1,00,000 حدیث یاد ہو. اور 1,00,000 حدیث یاد کرنے کا مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ 1,00,000 احادیث بندے کو یاد ہو. اور اس دور میں اگر تشریف لے جائے جہاں احادیث کا ذخیرہ بندوں کے ہاتھ میں کتابی شکل کے اندر موجود نہیں ہے, ایک ایک فرد کے پاس جا کر حدیث کو لینا, کہیں سے 5 حدیث ملی, کہیں سے 10 ملی, کہیں سے 15 ملی, کہیں سے 1 ملی, کہیں سے حدیث مکمل جز نہ ملا, آدھا ملا, کہیں سے آدھا ملا, ان کو جوڑ کر ان کی تخریج اور ان کو اچھی طریقے سے جمع کرنے کے بعد حفظ کر لینا. اور یہ یاد رکھنا کہ یہ روایت فلاں صحابی سے, یہ فلاں صحابی سے, فلاں صحابی سے, اور یہ فلاں نے فلاں کو بیان کی. پھر یہ اس ترتیب کو یاد کرنا, یعنی متن کو بھی یاد کرنا اور سند کو بھی یاد کرنا, کیونکہ سند اصل ہے. سند اصل ہے کہ جو سند حدیث آ رہی ہے آپ سے اس کو راوی روایت کرنے والے کون ہیں, اور پھر متن اصل اسی وقت جو ہے وہ پاورفل ہوگا جب سند جو ہے مضبوط ہوگی. وہ بات وہی آ گئی نا کہ یہاں پہ صحیح حدیث اور غلط روایت کا جو فرق ہے وہ سند ہی سے نکلے گا. بالکل سند سے نکلے گا. اور علم الرجال کا معاملہ, علم الرجال کا پورا معاملہ آ جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ حافظ الحدیث ہونے کا معنی یہ نہیں کہ حدیث ملی اور فٹ 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 یاد کر لی, بلکہ اس کے ساتھ جو ساری پیچھے سند آ رہی ہے وہ 2 افراد کی ہو, 4 کی ہو, 6 کی ہو, 8 کی ہو, 10 کی ہو, ان اسناد کو بھی یاد رکھنا, پھر متن کو بھی یاد رکھنا, اور پھر کس معاملے کے اندر اس حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے. طہارت کے اندر ہے, فقہ کے کس ابواب کا ذکر کیا جا رہا ہے, معاملات کے اندر ہے, عبادات کے اندر ہے, معاشرت کے اندر ہے, کہاں بیان کیا جا رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو بھی عقائد ایمانیہ تمام چیزوں کے ابواب کو ذہن میں رکھ کر کے یاد رکھنا. اس کو کہا جاتا ہے حافظ الحدیث, بیونڈ دی امیجنیشن. یعنی اب یہ کوئی آسان کام ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آج بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہوتا ہے, اس کا مقصد فقط حفظ کرنا ہوتا ہے, ترجمے سے کوئی غرض اسے نہیں ہوتی. یہ آیت کس معنی میں استعمال ہو رہی ہے, اس آیت کا حکم کیسے, کوئی غرض اس کی نہیں ہے. حدیث کا معاملہ زیادہ جو ہے وہ سینسیٹیو ہے اس اعتبار سے کہ حدیث کو فقط یاد نہیں کرنا, بلکہ اس حدیث کو دیکھنا ایمانیات کے باب میں ہے, عقائد کے باب میں, اخلاقیات کے باب میں, عبادات کے باب میں, معاشرت کے باب میں ہے, کس کس طریقے سے کہاں پر ہوگا. پھر یہ اصلاح کے باب میں ہے, اور پھر اصلاح بچوں کی ہے, بڑوں کی ہے, مردوں کی ہے, خواتین کی ہے, گھر کے معاملات میں. تو یہ حدیث کا معاملہ اتنا زبردست ہے کہ اگر اس طرف بندہ کوئی آ جائے نا, خدا کی قسم اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے. سر پھر ایک اور چیز دیکھیں نا کہ ایکسپریشن چینج ہو جاتا ہے. بالکل ایسے یعنی سرکار علیہ السلام کا قول مبارک, اب سرکار علیہ السلام نے کوئی جملہ مبارک جو ہے فرمایا, وہی بات ہے کہ اس میں اگر ایک لفظ تو ہے اور تو ہے, تو تو اور تو کے معنی اور مفاہیم اس کے ایکسپریشن بالکل چینج ہو گئے. یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کی, تو اور تو کا فرق. صحابی تو جب روایت بیان کرتے ہیں اور محدثین جو روایت بیان کرتے ہیں, اگر حضور نے اس طرح ہاتھ مار کے بیان کیا, اس طرح ہاتھ مار کے بیان کیا, حضور نے مسکرا کر بیان کیا, حضور کی چشمان کرم میں آنسو آ گئے, جس کیفیت میں حضور نے بیان کیا صحابی اسی کیفیت میں بیان کرتے ہیں. محدث اس حدیث کو اس طرح سے اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سرکار کا اٹسیلف یہ بھی ایک معجزہ ہے, یہ آپ نے امت کو کس طرح سے اپنے اقوال محفوظ کروا دیا. یہی بات ہے. اور میں اس وقت ترغیب کے طور پر, کیونکہ آج کا دور وہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی چند آیتیں حفظ کر لیتے ہیں, یاد کر لیتے ہیں, لیکن ہم احادیث حفظ کرنے سے اس وقت دور ہیں. میں برکت کے لیے وہ حدیث مبارکہ پیش کر دیتا ہوں, اور آج کے میرے خیال میں یہ پروگرام کے اعتبار سے بہت ضروری بات ہوگی کہ احادیث حفظ کرنے کا شوق ہم میں اور ہمارے بچوں میں پیدا ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہم بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما, کہ جو شخص میری امت میں 40 حدیث یاد کر لے اور امت ان سے نفع اٹھائے, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فقیہ و عالم کی حالت میں اٹھائے گا. سبحان اللہ. 40 احادیث وہ یاد کر لے, علم دین کے بارے میں احادیث جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے معاملے میں ہے, ان احادیث کو یاد کر لیا جائے. میں سمجھتا ہوں اپنے گھروں کے بڑا ڈیزگنیشن ہے, اپنے گھروں کے اندر, اپنے بچوں کو مدارس کے اندر, اسکولز کے اندر 40 حدیث بچوں کو, مختصر احادیث جو ہے کتابیں مل جاتی ہیں, وہ 40 احادیث بچوں تک پہنچایا جائے انشاءاللہ. اس کی برکت نصیب ہوگی کہ ہمارے بچے کہیں نہ کہیں احادیث کو حفظ کرنے والے بھی ہو جائیں گے. اسی طریقے سے آپ کے اعتبار سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فقط حدیث ہی نہیں بلکہ علم فقہ میں بھی اور علم تفسیر میں مہارت عطا فرمائی تھی, لیکن آپ کی جو اسپیشلٹی ہے وہ خاص طور پر احادیث میں ہے. اچھا, جو فقہ کی ترتیب ہے, ظاہر ہے کہ ایک بندہ فقہ کو جانتا ہوگا تبھی دیکھے گا کہ یہ حدیث
ابواب فقہ میں کہاں پہ جو ہے ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اور کہاں کر رہی ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیات کو اور ان کی تفاسیر کو جانتا ہوگا تبھی وہ حدیث اس کو ریلیٹ کر پائے گا. ورنہ اگر وہ بنیادی طور پہ وہ فریم ہے جس کے اندر آپ جو یہ حدیثوں کے نتیجے سجاتے ہیں, قرآن و حدیث کو جوڑ کر کے دائرے کے مسائل فقہ جو ہے پھر وہاں سے ترتیب پاتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ کی ذات میں نظر آتی ہے. میں برکت کے لیے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ تاکہ مزید اندازہ ہو جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر بھی ہو جائے. آپ کے بارے میں فرمایا, یعنی سنن دارمی کے اندر جو روایات بیان کی گئی ان میں سے ایک دو باتیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس علم یعنی حدیث کا مذاکرہ کیا کرو, تزکیہ کرو, اور اس حدیث کو امام دارمی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ علم حدیث کے لیے باہم ملاقات کیا کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو علم حدیث ختم ہو جائے گا. تو اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم احادیث کے تکرار کی کوشش کریں, مل جلے. اسی طریقے سے ایک بات امام دارمی نے ابو ہریرہ کا عمل بیان کیا حدیث کے بارے میں, کیونکہ بات حدیث کی ہے, محدث کی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پر فوکس کریں کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ آرام کرتا ہوں, ایک حصہ عبادت کرتا ہوں, اور ایک حصہ حضور کی حدیث کو یاد کرتا ہوں. تو ہم پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے, ہم اپنا پورا ہفتہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں, پورا مہینہ, پوری زندگی کو تقسیم کر دیں, تاکہ عبادت بھی ہو اس کے اندر, آرام بھی ہو اور اس کے حلال بھی ہو, اور کوئی نہ کوئی وقت ہمارا ضرور جب حضور کی حدیث کو ہم یاد کر سکتے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, تشریف لائے. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر امام دارمی علیہ رحمہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کا عطا فرمائے. امیزنگ شخصیت صاحب. کتاب الشفا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب عمل آپ کو بتلاتے ہیں کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات سبحان ربی وبحمدہ, سبحان ربی وبحمدہ, بہت مقبول ہے, اس کو کثرت سے پڑھا کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو. صبح کا وقت ہے, مولا کائنات کے قول پہ عمل کیجیے گا. فرماتے ہیں کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو. جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ.